بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ پوری دنیا کے میرے مسلمان بھائیوں، ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو دنیا میں بھیجا۔ کیوں بھیجا انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو؟ کہ وہ اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچائیں۔ اب یہ کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ کے نبی ہیں؟ تو اللہ رب العزت نے اپنے نبیوں کی صداقت کے لیے، ثبوت کے لیے انہیں آیات یعنی معجزات عطا فرمائے تھے۔ تو سب سے پہلے میں عرض کروں گا حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے معجزات کے متعلق۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا عصا والا معجزہ مشہور ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے ہاتھ میں ایک عصا یعنی لاٹھی رہا کرتی تھی۔ اپنے عصا کو جب موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام ہاتھ میں لیتے تھے تو وہ لاٹھی ہوتی تھی، جب زمین پر چھوڑ دیتے تھے تو وہ اژدہا بن جاتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اپنے عصا کو جب دریا پر مارتے تھے تو دریا میں 12 راستے بن جاتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اپنے عصا کو جب پتھر پر مارتے تھے تو پتھر میں سے 12 چشمے جاری ہو جاتے تھے۔ اور بھی دوسرے معجزات اس عصا کے ذریعے سے ظاہر ہوئے تھے، جن کو مفسرین نے اپنی اپنی جگہ بیان کیا ہے۔ میں ان میں سے کچھ عرض کرتا ہوں۔ اس عصا کے ذریعے سے حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام، اللہ کی قدرت دیکھیے، اپنے نبی کی صداقت کو کیسے اللہ پاک ظاہر فرما رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام چلے جا رہے ہیں اور راستے میں اکیلے ہیں، کوئی بھی ساتھ نہیں ہے، تو یہ لاٹھی حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے باتیں کرتے ہوئے جاتی تھی۔ جیسے ایک انسان جا رہا ہو، اس کے ساتھ دوسرا ساتھی ہو، تو وہ باتیں کرتے کرتے اپنے سفر کو مکمل کر لیتے ہیں، سفر کا پتہ نہیں چلتا۔ تو جب موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اکیلے ہوتے تھے تو ان کے ہاتھ میں جو لاٹھی ہوتی تھی وہ ساتھی کی طرح ان سے باتیں کرتے ہوئے راستے کا سفر طے ہو جاتا تھا۔ اسی طرح جب حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کہیں تشریف لے کے جا رہے ہیں اور بھوک نے ستایا ہے اور کھانے کی کوئی چیز میسر نہیں ہے، تو عصا کو زمین پر مارتے تھے تو اس سے ایک دن کا کھانا نکل آتا تھا۔ ایک دن کا کھانا نکل آتا تھا، موسیٰ علیہ السلام نوش فرما لیتے تھے۔ اسی طرح جب کبھی موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو پیاس لگتی تھی تو عصا کو زمین میں گاڑ دیتے تھے تو اس سے پانی ابلنا شروع ہو جاتا تھا۔ جب اٹھا لیتے تھے تو پانی بند ہو جاتا تھا۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کہیں چلے جا رہے ہیں یا بیٹھے ہوئے ہیں، پھل کھانے کی خواہش ہوئی کہ پھل کھانا ہے اور پھل موجود نہیں ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اس لاٹھی کو زمین میں گاڑ دیتے تھے، یہ درخت بن جاتا تھا اور اس پہ پتے لگ جاتے تھے اور پھل لگ جاتے تھے اور موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام پھل نوش فرما لیتے تھے۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کبھی کہیں تشریف لے کے جا رہے ہیں اور راستے میں پانی کی ضرورت پڑی ہے، وضو کے لیے، پینے کے لیے، استعمال کے لیے۔ اب کنواں موجود ہے لیکن پانی نیچے ہے، پانی نکالنے کے لیے ڈول نہیں ہے، کیسے نکالیں گے؟ اب ڈول ہو پھر اس کے ساتھ رسی بھی ہو، تو اللہ رب العزت نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو جو لاٹھی عطا فرمائی تھی، معجزہ دیکھیے کہ جب موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اس لاٹھی کو اس کنویں میں ڈالتے تھے تو وہ لاٹھی اتنی بڑی ہو جاتی تھی کہ نیچے جہاں تک پانی ہوتا تھا وہاں پہنچ جاتی تھی، اور موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی جو لاٹھی تھی وہ 2 شاخیں تھی، تو وہ جو 2 شاخیں تھیں وہ ڈول بن جاتے تھے، اور موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اس میں پانی بھر کر اوپر جو ہے لاٹھی کو کھینچ لیتے تھے، اس سے وضو بھی فرما لیتے تھے، پی بھی لیتے تھے، استعمال بھی کر لیتے تھے۔ اسی طرح
حضرت موسیٰ علیہ السلام کہیں تشریف لے کے جا رہے ہیں، رات کا وقت ہو گیا، روشنی نہیں ہے، تو وہ لاٹھی روشنی کا یعنی بیٹری کا بھی کام دیتی تھی۔ اور سب سے بڑھ کر عجیب معجزہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلیم پیارے محبوب پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمایا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کہیں تشریف لے کے جا رہے ہیں اور راستے میں سامنے سے دشمن آ گیا، موسیٰ علیہ السلام اکیلے ہیں، تو یہ لاٹھی اس دشمن سے ایسے لڑتی تھی جیسے ساتھ کوئی ساتھی ہو یا گارڈ ہو اور وہ لڑتا ہے دشمن سے، تو موسیٰ علیہ السلام کا یہ عصا خود بخود اس سے لڑنے لگتا تھا حتیٰ کہ دشمن پر غالب آ جاتا تھا۔ تو یہ معجزہ لاٹھی والا، اور اس کے اتنے سارے جو ہیں یہ فوائد اور قسمیں مفسرین نے اپنی اپنی جگہ پر بیان کی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ لاٹھی والا معجزہ عطا فرمایا تھا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کے معجزات میں اور ہمارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں کیا فرق ہے، انشاءاللہ آگے کی درس میں انشاءاللہ تعالیٰ عرض کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔